السلام علیکم، کیا حال ہے میرے بھائیو؟ سب ٹھیک ہے؟ میں محمد ندیم دیتا حصیل سے، دیتا حصیل میرا چینل ہے۔ میں ایک کشمیر لور ہوں اور اچھی بریڈ کی تلاش میں ہوں۔ سب دوستوں کا شکریہ اور مہربانی کہ وہ میرے یوٹیوب چینل دیتا حصیل کو لائک، شیئر اور دیکھتے ہیں، اور سارے یوٹیوب پر میرے ان کے لیے اسپیشل دعا گو۔ آج کی ویڈیو اسپیشل پاکستان اینڈ انڈیا، دو کنٹری کے لیے بنا رہا ہوں، کیونکہ یہاں پہ موسم ابھی ایک دم چینج ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے اگر کسی نے اصیل چکس نکلوائے ہیں تو وہ بیمار ہو سکتے ہیں، ان کو بخار، ریشہ ہو سکتا ہے، بڑے پرندے بھی، اور ان کا کچھ ہلکا پھلکا آپ کو دیسی طریقے سے ٹریٹمنٹ بتائیں گے، جو آپ پہلے ہی کر لیں گے تو آپ کے پرندے اس موسم سے جنگ کر سکیں گے اور اس موسم کو وہ برداشت کر سکیں گے، کیونکہ سردی کی سٹارٹنگ ہے، اور جب ایک دم سردی آتی ہے تو لازم پرندے ریشہ ہو جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، جو وقتی طور پہ اگر کیئر نہ کی جائے تو اس سے مزید زیادہ کام بڑھ جاتا ہے۔ تو آج کے مین ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ آج آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لیں گے۔ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے چینل کو لازم سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کیجیے، آپ کو نیو ویڈیو ملتی رہے، ٹھیک ہے میرے بھائیو؟ تو یہ ایک گالا ٹیپ چیز ہے جو آپ اپنے پرندوں کو چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا کے دے سکتے ہیں۔ یہ آپ کے کچن میں ہر چیز اویلیبل ہوگی، کوئی چیز آپ کو باہر سے لانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ گھر کے ہر کچن میں یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ تو ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ چکس کو آپ یہ پانی میں مکس کے دے کر دے سکتے ہیں، کاڑھا بنا کے، اور بڑوں کو ایک گولی کالے چنے جتنی ایک گولی آپ ان کو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے میرے بھائیو؟ بڑے اگر مرغے ہیں 2-3 سال کے تو ان کو 2 گولیاں دے دیں، جو پٹھے ہیں ان کو 1 گولی۔ تو ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ اس میں آپ کو یہ میں ایک ریشو بتا رہا ہوں جو آپ نے بنا لینی ہے، اور اس میں پھر لاسٹ میں گڑ مکس کر کے وہ آپ نے، اور یہ گرینڈر میں آپ نے نہیں بنایا، کیونکہ گرینڈر میں یہ چیزیں جل جاتی ہیں اور ان کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ گوری ڈنڈا اپنی زبان میں ہم لنگری کوٹنا کہتے ہیں۔ تو اس میں آپ 4 کالی مرچیں، 2 لونگ، 1 سکلا دال چینی، 1 بڑی الائچی، چھوٹی الائچی کے 2 بیج، 10 دانے سونف کے سبز والے پھیکے، یہ آپ پیس لیں، اور آدھی سے آدھی چٹکی اجوائن، یہ آپ پیس لیں۔ پیس کے آپ بالکل پاؤڈر بنا لیں، الگ الگ پیسے، گٹھے پیسے، کوئی مسئلہ نہیں، ان کو پیس کے آپ سائڈ پہ کر دیں۔ اس کے بعد آپ 6
لہسن کی تریاں اور اتنی جتنی لہسن ہے اتنی ادرک، یہ بھی پیس لیں، 2 سبز الائچیاں اور 2 سبز مرچیں اور 10 دانے انار دانے کے، یہ بھی پیس کے یہ اس میں لول میں آپ مکس کر دیں، اور اتنا سا گڑ، بالکل جو آپ نے محلول بنایا ہوا ہے وہ دیکھ لینا، اس کے مطابق آپ بس گڑ ڈال دیں۔ اگر وہ تھوڑا سا نرم ہے تو اس میں خالص گندم کا تھوڑا سا آٹا ڈال دیں کہ وہ سخت ہو جائے، کہ آپ کی گولیاں ایسی بن جائیں۔ اور یہی جب آپ نے بچوں کو دینا ہے تو بچوں کو آپ نے 1 کپ پانی ڈالیں یا 2 کپ پانی ڈالیں، 2 بیچ میں گولیاں ڈالیں اور اس کو ابال کے وہ 1.5 کپ رہ جائے تو وہ آپ نے اس میں 1.5 کپ میں مزید 1 لیٹر سادہ پانی ڈال کے اپنے بچوں اصیل چکس کو دے دیں، تو ایک تو ان کی قوت مدافعت بڑھ جائے گی، ان کے نظام میں جو اندر کوئی انفیکشن ہوگا یا کوئی بیکٹیریا ٹائپ ہوگا سب صفائی ہو جائے گی، کھانا پینا اچھا شروع کر دیں گے۔ یہ 3-4 چیزوں کے لیے، یہ میں نے جو آپ کو نسخہ بتایا یہ 3-4 چیزوں کے لیے، ایک تو قوت مدافعت بڑھے گی، ایک ان کی ڈوارمنٹ ہوگی، ایک ان کو بھوک لگے گی، اور ایک ان کے پیٹ کے کیڑے مر جائیں یا نکل جائیں۔ ٹھیک ہے بھائی، کیونکہ پہلے وقتوں میں تو یہی چیزیں تھیں، یہ تو آج آ گئی ہے ایلوپیتھک کی گولیاں یوز کریں۔ جب آپ یہ اگر آپ نہ بھی ڈالیں نا، سال میں مہینے میں یا 2 مہینے میں 1 دفعہ ڈال بھی دے تو یہ گھر میں ہر چیز پڑی ہوئی ہے، نہ کہ آپ کو اسپیشل جانا پڑے گا میڈیکل سٹور پہ، وہاں سے آپ انجیکشن لیں گے، گولیاں لیں گے، یا پھر ڈوارمنگ کے لیے زینٹل لیں گے، جائزر لیں گے۔ اس کے بعد آپ پھر ان کو طاقت کے لیے میتھابال اور مختلف قسم کے ٹیکے لگائیں گے۔ تو پرندوں کو قدرتی ماحول میں رکھیں، آپ کا پرندہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوگا۔ میں نے چھت پہ پرندے رکھے ہوئے اور میرے پاس 8-9 سال کے مرغے مرغیاں پڑی ہوئی ہیں، اور میں یہی دیتا ہوں ان کو، کوئی ان کی صحت میں فرق نہیں آیا، کوئی ان کو بیماری نہیں ہوئی، کوئی ان کو کبھی کسی قسم کا، موسم چینج ہوتا ہے، ایک دم ٹھنڈا ہو جائے، ہلکا سا بخار ہو گیا، یا پھر ان کو ریشہ تو بہت کم ہے، بخار ہو گیا تو پیناڈول کی آدھی گولی دے دیں، 1 ڈوز میں آپ کا کام ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن جس وقت بخار ہوا تو 3-4 دن گزر گئے تو پھر اس کا ایک کورس ہے، جیسے ہم بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر، ہم گھر میں پیناڈول کھا لیتے ہیں، وقتی آرام آ جاتا ہے، پھر بخار ہو جاتا ہے، اس کے لیے پھر ایک پورا کورس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 3 دن کے لیے ٹیبلٹ کھانی پڑتی ہیں، پھر وہ ختم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے میرے بھائیو، اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو میرے چینل کو لازم سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کو نیو ویڈیو ملتی رہیں گی دتا اصیل پہ۔ دتا اصیل میرا چینل ہے، اور میں نے ابھی نیا السلام علیکم تو وہ ہیرے انشاءاللہ نیکسٹ آپ کو 3 مہینے میں ان کا بھی شو کرنے کو ملے گا، کچھ اپنے میں نے گھر کا بھی ایک پیر تیار کیا ہے، اس کا بھی شو کرائیں گے، اور کچھ
باہر سے لائے ہیں میاں والی اوریجنل اولڈ بلڈ لینڈ کے اندر، کیونکہ آج کل شو کی وجہ سے بہت ہی نسلیں خراب ہو گئی ہیں، تو کچھ ایڈ اس میں ہیرے اس لیے کر رہا ہوں، کچھ اپنا شوق بھی تھا، کیونکہ مجھے تو شوق گیم کا شوق نہیں ہے، اور نہ ہی میں نے کبھی اس میں دلچسپی لی ہے، کیونکہ خدا کی بنی ہوئی ایک یہ مخلوق ہے، اس کی نسل کشی کرتے ہیں اور اپنے دوستوں کو ابھی کتنے پچھلے سیزن میں جتنا بچا تھا سب دے دیا، کوئی ایک دو رکھے ہوں گے، کوئی سیل کر دیے، کوئی دوستوں احباب کو ایسے ہی دے دیے، کیونکہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے کیئر کرنے کے لیے، اب بچے نکلوانے کا شوق ہے، بچے نکلتے جاتے ہیں، ابھی آپ نے کیونکہ ڈیلی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تو دیکھا ہوگا، ابھی آئیں مرغیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور کچھ مرغیاں انڈے دے رہی ہیں، جو دوست احباب ہے وہ چکس لے جاتے ہیں، اور نسل جو ہے جو اپنی میرے کنگ سلیٹے کی بریڈ چل رہی ہے، اس کی مرغی ان کی پٹھیاں ہیں، اس کے پٹھے ہیں، وہ خود تو ایکسپائر ہو گیا ہے، کافی ایجڈ ہو گیا تھا، اور گیم کی وجہ سے اس کی نظر بھی ویک ہو گئی تھی، تو کیونکہ جب دوستوں کو آگے دے دیتے ہیں پرندے تو وہ بھی اب اس سے مفید ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے میرے بھائیوں، آج کا ٹاپک آپ کو اچھا لگا تو لازم شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور ایک اور میسیج ازبکستان اور ٹرانسلیٹ کر لیں گے، عربی میں ویڈیو بنائی تھی، انہوں نے بہت لائک کی، بہت شکریہ، اور نیکسٹ انہوں نے کہا ہے کہ آپ مزید ویڈیو بنائیں تو وہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ آپ کو ان کے ٹاپک پہ، کیونکہ اتنی عربی تو آتی نہیں ہے لیکن ان کے ٹاپک پہ ٹرانسلیٹ کریں گے، جو تھوڑی بہت عربی آتی ہے ان کو سمجھانے کے لیے، اور فرانس مسٹر میکلو انہوں نے بھی بہت جو انگلش میں ویڈیو بنائی تھی لائک کی ہے، کمنٹس کرتے ہیں انشاءاللہ، اور اپنا فیورٹ ملک ہے انڈونیشیا سب بھائیوں کو، اور میرے سب سے زیادہ سبسکرائبر انڈونیشیا میں ہیں، اور سب سے زیادہ میری ویڈیو انڈونیشیا میں دیکھی جاتی ہے، ان کا بہت ہی میں شکر گزار ہوں کہ وہ مجھے برداشت کرتے ہیں اور میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے میرے بھائیوں، پاکستان میں بھی دیکھی جاتی ہے، کافی کنٹری میں بھی دیکھی جاتی ہے، بس آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہیں اور آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، تو ایسے ہی جڑے رہ کے رہیے گا ہمارے ساتھ، آپ کو جو اپنے پاس ویڈیو تو کافی ساری میں نے بنا دیا، لوگوں کو سکپ کر دی ہوتی ہیں، اگر وہ چینل میرا وزٹ کرے، میں ابھی لوگ کہتے ہیں تو بنا دیتا ہوں، نہیں تو یوٹیوب بھرا ہوا ہے، وہی چیزیں ہیں، وہی سب انفارمیشن ہے، وہی ہے، لیکن ایک کیئر ہوتی ہے پرندوں کی، ایک دیکھ بھال ہوتی ہے، کیئر ہوتی ہے، وہ کیا کرے، صفائی رکھا کرے،
کیونکہ یہ رب کی آپ پہ بہت عنایت ہے. جو لوگ شوق کرتے ہیں کسی قسم کا شوق کرتے ہیں، لازم نہیں کہ اصیل کا، کسی قسم کا شوق کرتے ہیں، کوئی پرندہ پالتے ہیں، کوئی جانور چوپایا چرند پرند جو بھی پالتے ہیں، یہ رب کی ان کے اوپر عنایت ہوتی ہے، کیونکہ رب نے ان کو منتخب کیا ہوتا ہے. دینے والی ذات رب ہے، اور آگے بندے کو اس نے وسیلہ بنایا ہوا ہے کہ اس کی مخلوق کی خدمت کر رہی ہے. رب ان کے دل میں انسانوں کو بھی اس طرح رزق، کتنے پاکستان دنیا میں کتنے ٹرسٹ ہیں، کتنے دسترخوان ہیں غریبوں کے لیے، کیونکہ رب ان کے دل میں، ان بندوں کے دل میں رب نے رحم ڈالا ہوا ہے. وہ انسان کو بھی انسان سے کھلا رہا ہے، جانوروں کو بھی انسان سے کھلا رہا ہے. تو ٹاپک بہت لمبا ہو جائے گا. معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو میری یہ گفتگو سننی پڑ رہی ہے. میں اس لیے آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی بہت تعاون کی ضرورت ہے. آپ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، اسکپ نہ کیا کریں، اور سبسکرائب اور آگے اپنے دوستوں کو بھی شیئر کر دیا کریں کہ ان کو اگر میری انفارمیشن اچھی لگے تو انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا. اور نیکسٹ جو میں تیسرے میں نیا ایک پلان شروع کر رہا ہوں، کیونکہ دوسرے چکس تو دیتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ یار یہ کوئی انہوں نے ویسے ہی بنائے ہوئے ہیں اور دے دیتے ہیں. اس لیے ابھی میں ہیرا وائٹ اصیل میں نے اس لیے اپنے سیٹ اپ میں انٹر کرائے ہیں کہ اگر ان کا بھی ایک دو بچے کسی اپنے دوست باپ کو دوں گا، فری میں دوں گا یا جیسے بھی دوں گا، تو ان کو یہ تو نہیں لگے گا کہ یہ کوئی عام نسل ہے. کیونکہ ہیرا تو نظر آتا ہے، ہیرا وائٹ، جب آپ دوسرا کسی چکس کو دیتے ہیں تو ان کے دل میں 100 وسوسے ہو جاتے ہوں گے کہ یار یہ فری میں دے رہا ہے، کیا پتہ اس نے یہ کیسا بچہ ہے، کون 2 سال محنت کرے. اور جن کو بھی دیے ہیں انہوں نے محنت کی ہے. جو اصلی پرندہ ہے اپنا 2 سال کے بعد اپنا آپ دکھاتا ہے، اس میں وہ خوبصورتی آتی ہے. تو وہ پھر انہوں نے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے. کن سے رابطہ ہوا ہے، کسی سے نہیں ہوا، کیونکہ میں 3rd پرسن کے ذریعے دیتا ہوں. میں آج دن تک بہت کم بندوں کو اپنے ہاتھ سے دیے ہیں. میں 3rd پرسن کے ذریعے سے دیتا ہوں، اور نہ ان کو یاد رہتا ہے کہ یہ پرندہ کہاں سے آیا ہے اور کیسے آیا ہے. ہاں بس یہ یاد رہتا ہے کہ پرندہ حالت میں پورا ہے، اور اس میں واقعی کوئی اصیل بلڈ کی اس میں پاور ہے. ٹھیک ہے میرے بھائیوں، اور کوشش کیا کرے آپ بھی ایسے کریں. جب آپ نیکی کرے تو جتلائے مت. وہ کہتے ہیں کہ جب آپ سیدھے ہاتھ سے کسی کو کچھ دیں، مدد کریں، تو الٹے ہاتھ والوں کو نہیں پتہ چلنا چاہیے. اسی لیے میرے بھائیوں، جب بھی کسی کے ساتھ ہیلپ کریں، مدد کریں، اس کو کبھی یہ محسوس نہ کرائیں کہ تیری مدد میری وجہ سے ہوئی ہے.
ٹھیک ہے، کیونکہ انسان بہت ہی ہر دور میں اس کی شکل مختلف رہی ہے، خود غرض بھی ہے، اپنا مطلبی بھی ہے، ہر قسم کا ہے۔ دین کی طرف آ رہے ہیں تو بہت ہی زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گا۔ خدا کی مخلوق کی خدمت کرے، چاہے انسان ہے، چاہے جانور ہے، چاہے چرند ہے، چاہے پرند ہے، اس کی خدمت کریں گے تو آپ کو دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی۔ یہ تو ایک وسیلہ تھا اصیل کا، تو دیکھیں یہ اگر کوئی میری باتیں سن لے گا، اس کو اثر ہوگا تو وہ جو نیکی کرے گا۔ اس لیے ہم بھی دعا گو ہیں، آپ بھی دعا گو ریا کریں اور چینل کو لازم سبسکرائب کریں۔ بار بار اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ابھی آپ لوگوں کو فائدہ ہی ہوگا۔ 1 دوں، 2 دوں، 3 دوں، 10 دوں، 20 دوں، 50 دوں، لیکن اس 2025 کے تیسرے مہینے میں اصیل چکس جائیں گے ہیرا کے۔ اور ایک دوست نے میسج کیا تھا کہ آپ جب لوگوں کو دیتے ہیں فری میں چکس تو ویڈیو بنا کے اپلوڈ کیے، تو یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا، اور ان کو بھی میں منع کر دیتا ہوں۔ میرے فارم میں، میرے سیٹ اپ میں بہت دوست آتے ہیں، بہت نامی گرامی بھی آتے ہیں، لیکن میں نے آج دن تک ان کی ویڈیو نہیں بنائی۔ میں صرف پرندوں کی ویڈیو بناتا ہوں، اور یہ جو اپنی آپ لوگوں کو انفارمیشن ہے دینے کے لیے۔ ہاں وہ ابھی جب زمین پہ بنائیں گے، ابھی تو میں چھت پہ ہوں، پرندے لینے کے لیے دوست احباب آتے ہیں، لیکن میں نے آج دن تک ان کی ویڈیو نہیں بنائی۔ جب میرے مطلب کا سیٹ اپ بنے گا زمین کے اوپر، ابھی تو آپ میرا سیٹ اپ دیکھا ہے نا، یہ رب چلا رہا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ رب کی شان ہے، وہی چلا رہا ہے، وہی کارساز ہے، وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے۔ میں نے جیسے بھی الٹے سیدھے کھڈلے بنا کے میں بریڈنگ کرا رہا ہوں، اور 100% میری بریڈنگ ہو رہی ہے۔ ہاں کیئر کرنی پڑتی ہے، کیونکہ یہ تھوڑے سے غصہ والا پرندہ ہے، اس لیے تھوڑا سا ان کو بند کرنا پڑتا ہے، جب کوئی نکل جائے تو بس اس میں سے ایک کوئی ایکسپائر ہونا پڑتا ہے، اور یہ ہر سیٹ اپ میں ایسا ہوتا ہے، اور میرے ساتھ بھی ہوا ہے، ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ ہوا ہے، اور کوئی کتنی دفعہ ایکسپائر ہوئے ہیں۔ بس کیا کریں، رب کی مخلوق ہے، ہم تو پوری کیئر کرتے ہیں، لیکن انشاءاللہ جب زمین کے اوپر سیٹ اپ بنایا، ابھی تو ہم گھنٹہ 2 گھنٹے ٹائم دیتے ہیں، اپنی ورکنگ ہے دوسرا، جب ہم ابھی وہ پوزیشن نہیں آئی، یوٹیوب نے ہمیں وہ والا کو پیمنٹ شروع نہیں کی، جب پیمنٹ شروع کرے گی تو انشاءاللہ فل ٹائم دیں گے اس کو، اور اچھی ویڈیو بنائیں گے۔ ابھی تو ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں، اور دیکھ رہے ہیں یوٹیوب ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے، اچھا کر رہا ہے، ابھی تو فی الحال اچھا کر رہا ہے۔ کافی آپ سے بات چیت ہوگی ہے، تو دعا میں یاد رکھیے گا، اور لازم چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ معلومات دیتے رہیں گے جو اپنے پاس تھوڑا بہت علم ہے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔
اوکے، اللہ حافظ.